بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جو سب سے اہم موضوع ہے وزیر اعظم کا خطاب ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی تمام خامیوں کے باوجود، جو کچھ بھی مہنگائی ہے اور تمام باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آنر انہوں نے بحال کیا ہے، اور جو کشمیر کا معاملہ ہے، جو کرپشن کا معاملہ ہے، جو اسلاموفوبیا کے متعلق معاملہ ہے، وہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، جو پاکستان کا آنر کا معاملہ ہے، اس سب کو اس نے بہترین طریقے سے وہ تقریر کرتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے ورچوئل خطاب کیا ہے اور بہت شاندار خطاب کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کووڈ کا ذکر کر دیا، منی لانڈرنگ کا ذکر کیا، انہوں نے کشمیر کے رہنما سید علی گیلانی کے ساتھ جو ان کا رویہ بھارت کا ہوا، یعنی انتہائی دردناک اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک آدمی مر گیا بیچارہ، 80 سال کا بوڑھا، اس کی لاش تک نہیں دی گئی۔ کس قدر بہیمانہ رویہ ہے بھارت کا، اور لوگ اس کے باوجود بھی اس کو کوئی نصیحت نہیں کرتا، کوئی اس کو ڈراتا نہیں ہے، کوئی اس کو۔ اور 2 رپورٹیں موجود ہیں اقوام متحدہ کی اس کے خلاف، مودی کے خلاف، لیکن امریکہ بولتا نہیں ہے۔ اب صرف ایک بات کہی ہے اس نے، جو بائیڈن نے ان کو یاد دلایا، جو بائیڈن نے یاد دلایا کہ گاندھی کا عدم تشدد کا فلسفہ یاد دلایا، بس۔ جی میڈم، پھر پاک بھارت تعلقات پہ بات کی ہے، افغانستان کی صورت حال پہ بات کی انہوں نے۔ تو یہ جو باتیں کیا ہے، اس سے پاکستان کا انہوں نے امیج بلند کیا ہے۔ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طلعت وزارت صاحبہ، جی ڈاکٹر طلعت وزارت صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اب جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی تمام خامیوں کے باوجود، یعنی جو آپ کے بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت سارے معاملات بد انتظامی ہیں، بہت سے معاملات میں ان کی خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا وقار کو بحال کرنے میں، کشمیر کا مسئلے کو اٹھانے کے لیے، اسلاموفوبیا کے معاملے میں، اور بھارت کو بے نقاب کرنے میں ان کی جو تقاریر ہیں وہ قابل تعریف ضرور ہیں۔ اب فرمائیے آپ۔ جی ہاں، میں بھی آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ تقریر بہت اچھی تھی، اور اس میں جو واقعی ہمارے مسائل ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے۔ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھارت جیسا ایک ملک جو سویلائز ملک کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کے مظالم آپ دیکھیے کشمیر میں اور بھارت کے اندر، جو بھارتی مسلمان ہیں اور جو بھارتی کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، ہر ایک کے خلاف، دلت ہیں، سب کے خلاف بھارت کی بی جے پی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، مگر کوئی اس کو یاد نہیں کراتا ہے کہ اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سویلائز نارمز فالو کریں۔ وہ سارا کچھ معاشی چیزوں کے اوپر ان کا فوکس رہتا ہے، ان کا ہیومن رائٹس پہ کوئی فوکس نہیں ہے مغرب کا۔ ہر وقت ہیومن رائٹس طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، جب ان کے رائیولز جو ہیں، چین ہے، پاکستان کو بھی وہ ایک رائیول سمجھتے ہیں، اور ممالک ہیں، ایران ہے، ان کے لیے ہیومن رائٹس کا ہوا کھڑا رہتا ہے۔ لیکن بھارت جو ان کا الائے ہے، کورٹ کا ممبر ہے وغیرہ، چین کے خلاف وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اور مارکیٹ حاصل کرنے کا ایک جو ان کا خواب ہے، اس وجہ سے بھارت کو کوئی نہیں دکھاتا ہے کہ بھئی ٹروتھ کیا ہے اور آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور آپ 21ویں صدی میں ایگزسٹ کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اب جو بھارت کا ہندوتوا ہے وہ ایکولنٹ ٹو جو نازیزم ہے اس کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر پالیسی جب یہ نازیزم شروع ہوا تھا 1925 میں، تو 1925 میں انہوں نے یہ بنا لی تھی RSS، اور اب وہ ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اب جو جھوٹا پروپیگنڈا جو گلوبل کرتا تھا، وہ اب یہ انڈیا کر رہا ہے۔ ہر چیز، اور جس طرح سے تشدد وہ
یہودیوں پہ کرتا تھا، کیا اس نے، وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ یعنی ایکولنٹ ہے ٹو دی نازیزم. لیکن امریکنس جو ہیں اس کے اوپر الگ، اگرچہ یونیورسٹیز میں 53 یونیورسٹیز نے مشترکہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نازیزم کا فالوور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت جو ہے اب امریکہ کی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. جی جی ہاں، میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے، حال ہی میں امریکہ میں کم از کم ایکیڈیمک لیول پہ پروفیسرز ہیں جنہوں نے ایک سٹینڈ لی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں جا کے امریکن ایکیڈیمکس کو ہندوتوا امپوز کر رہے ہیں ان کے اوپر. وہ رٹگرز یونیورسٹی کی ایک خاتون ہے پروفیسر، جنہوں نے اس کو ایک بڑا موومنٹ، ایک بڑے موومنٹ کے طور پہ چلا رہی ہیں. اور اب لوگوں کی کم از کم ایکیڈیمکس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوں گی، اسٹوڈنٹس کی. ورنہ تو اس طرح کی چیزوں کو لوگ باہر کے ملکوں میں اوور لک کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ دس از ٹو مچ. جو ہندوتوا کا آئیڈیا، ہندوتوا کا پلیٹ فارم وہ استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں امریکی ایکیڈیمکس کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ہندوتوا کے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہے تھے. کم از کم ان پروفیسر صاحبہ اور ان کے ایسوسیٹس، ان کے کولیگس جنہوں نے واضح سٹینڈ لیے ہیں ہندوتوا کے خلاف، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے اور ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا آپ یہ چاہیے. سمجھتے ہیں کہ بگننگ ہے امریکہ کے ان کے خلاف اٹھنے کی جو شروعات ہو گئی ہے؟ لیکن نا ایک تو اقوام متحدہ کی دو جو ادارے ہیں انہوں نے بھارت کے خلاف رپورٹ بھیجی ہیں، اور اس کے بعد میں صرف جو بائیڈن کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے کو یاد کریں، صرف اتنا کہا گیا اس کو. اتنے ڈرتے ہیں مودی سے. جی ہاں، یہ بات ہے. ایکیڈیمکس اب اسٹینڈ لے رہے ہیں، سامنے آئے، اور یونائٹڈ نیشنز، لیکن جب تک حکومتیں نہیں کریں گی اور واضح پالیسی، مثلاً بھارت کے خلاف معاشی پابندیاں، بھارت کے خلاف کلیئر سٹینڈ، تعدیدی کارروائی، تو جب تک یہ سب نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ بھارت کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اپیسمنٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک پالیسی ہے. اپیسمنٹ کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، یورپ میں بالخصوص، اور پھر بھی بالکل بھی اس سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہے، ایک تو یہ اچھا یہ ہوا ہے کہ کشمیریوں نے اور سکھوں نے ان کے خلاف بہت احتجاج کیا ہے، اور پھر بعد میں یہ جو بائیڈن نے ان سے جو ملاقات کی ہے ان کے سامنے ان کے جو ہیومن رائٹس کے جو معاملات تھے وہ مودی کے سامنے رکھے ہیں. اور جو ان کی نائب صدر ہیں کملا ہیرس، انہوں نے بھی مودی کو نرم لہجے میں بتایا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. اس حد تک تو وہ گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ چین کو گھیرنے میں لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انڈیا کوئی چیز ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ بالی ووڈ کے عادی ہیں کہ ایک آدمی 50 آدمیوں کو مار دیتا ہے. وہ بس اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو جیسا کہ انہوں نے 26 فروری 2019 کو کیا، اور نتیجہ پھر دیکھا کہ 2 جہاز گرا لیے اور تیسرا جہاز خود گرا لیا انہوں نے. اور ابھی نندن کو ہم نے پکڑ لیا، پھر ہمیں چھوڑ دیا. غلطی ہم سے یہ ہوئی. لیکن پھر جب ہم نے سوال کیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسٹریٹجک پاز کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہم نے ان سے یہ بات کی کہ ہمیں اگر ہم اس کو روکے رکھتے 1 ہفتے تک تو مودی الیکشن ہار جاتا. تو انہوں نے سوال ہم سے کہا کہ کیا تم مودی کو جتانا نہیں چاہتے ہو کہ مودی اگر ایک ٹرم اور لے لے گا تو انڈیا بریک ہو جائے گا؟ تو وہ سوچ پر کا جواب یہ آیا کہ بھائی تم خود ہی تو یعنی مودی کو ایک الیکشن دینا چاہتے ہو تاکہ انڈیا بکھر جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو ایم سوری آئی ہیو ٹو میں نے ریکنسیڈر مائی اوپینین. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے چھوڑ تو دیا اس کو،
اور جو مودی جیت گیا اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ یہ مسلمانوں میں ظلم تو ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی تو انڈیا کے جاگنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بغیر اٹھے ہوئے آپ کو جو ہے آرام اور چین کے لیے نہیں دیں گے. اب یہاں کے دیوبند کا معاملہ ہے، وہ جو اب دیوبند کے یہاں کے جو دیوبندی ہے وہ تو جا کے افغانستان میں لڑتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا نا اس وقت دیوبند کے مدرسے کا. جی میرا خیال ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو اور انڈیا کے سکھوں کو اور انڈیا کے کرسچنز کو سب کو متحد ہو کے کام کرنا پڑے گا، اور اپنے حقوق کے لیے جتنا دل سے وہ خود لڑ سکتے ہیں اور کوئی نہیں لڑ سکتا. تو یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کو اسٹینڈ لینا ہوگی. اور دیوبند کے لحاظ سے بھی بالکل واضح ہے بات. جہاں تک کمالا ہیرس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت مکس ٹائپ کے سگنلز بھیجے ہیں. جو انہوں نے ریسنٹلی مودی سے بات چیت کی وہ نہایت ہی مکس ٹائپ کے سگنلز تھے. میں سمجھ رہی تھی کہ ایز یو ایس وائس پریزیڈنٹ ان کو زیادہ کلیئرلی مودی کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بائیڈن نے لیکن جو میرے خیال میں کوشش یہ کی- جملے بھی ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ ان سے پیسے بٹورنے ہیں، انڈیا کو خالی کرنا ہے انہیں کو، تو وہ اسی طرح سے کریں گے، اس سے مہذب طریقے سے بات کریں گے، پیسے نکلوائیں گے، ان کو خالی کریں گے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی لانگ ٹرم پلان ہو. نہیں، کوارڈ کا معاملہ بھی تو ہے نا جی. کوارڈ پہ چاہتے ہیں وہ رہے، لیکن چین نے اس پہ کہا ہے کوارڈ پہ کہ صاحب کوارڈ جو ہے بالکل بیکار ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جی بھارت تو کوئی ریزلٹ شو نہیں کر سکتا. ان کے میرا تو خیال ہے کہ ان کی پوری یعنی کہ اگر وہ پوری طرح موبلائز ہو جائیں تب بھی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. جیسے پاکستان کے خلاف وہ بالکل موبلائز ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ملٹری وینچرز جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے انڈیا فلاپ ہو جاتا ہے. کوارڈ میں بھی اب وہ تھوڑے سے پچھلے دنوں میں نے کہیں دیکھا تھا میڈیا میں کہ وہ ناراض تھے کیونکہ کوارڈ کے علاوہ یہ جو نیا بنا ہے آسٹریلیا ایک اکوس جو ہے بنا ہے، جی اس کو یہ کہہ رہے آسٹریلیا، ہیں یو کے، یو ایس، جی اس کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ اس میں انہوں نے جاپان کو بھی نظر انداز کیا، اور اس میں- ٹپیکل وائٹ نسل کے انہوں نے بنایا ہے. آپ سمجھ لیجیے جی بات ہاں. کو. یہ ایک بات ضرور ہے کہ افغان میں پاکستان نے جو افغانستان کے پاس تو کوئی لابس بھی نہیں ہے افغانیوں کے پاس اس وقت کوئی وہ سفیر بھی موجود نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک اس پہ کام ہی نہیں کیا سوائے لڑائی کرنے کے. تو بہرحال پاکستان ان کے ایک لابس کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اب ہمارے وزیر اعظم، وزیر خارجہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، تاکہ ان کی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ان میں آپ نے ان کو مدد نہیں کی تو پھر آپ ساری دنیا کی تباہی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ طالبانوں کو، مختلف گروپوں کو، جو ان کے لوگ ہیں ان کے لوگوں کو نمائندگی دے، اور تاکہ وہاں پر جو ایک امن و امان کا سلسلہ چلے اور وہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہو. دنیا کو تو ویسے بھی ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوگا، جیسے ہم پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کو، ایکسیپٹیبل ہے مجبوری کی حالت میں. ایک چیز کہنا چاہتی ہوں افغانستان کے تعلق سے، یہ بہت غلط طریقہ ہے جو ہم لوگ بیٹھ کے شاید امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. یہ چیزیں یہ افغانستان کی حکومت سے بائی لیٹرل لیول پہ آرام سے بغیر پبلسٹی کے کرنے کی باتیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ان کی پالیسی کو انفلوئنس کرنا تو یہ کام ہمیں کوائٹلی کرنا ہوگا، ممبر پہ چڑھ کے نہیں بلکہ کوائٹلی. کیونکہ اگر ہم اس کو ایک ایشو بنائیں گے، پبلک ایشو، تو پھر ان کی بھی غیرت جاگ جائے گی. اور وہ باہر کے انٹرفیئرنس کے خلاف بہت سٹینڈ لے چکے ہیں. 40 سال سے جس لیے وہ جنگ کر رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ فارن انٹرفیئرنس کو ہی تو روکنا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، حکمرانی الگ چیز ہوتی ہے، مقابلہ الگ چیز ہوتی ہے. حکمرانی کے لیے تو پھر آپ کو دیکھیں نا، اس میں تو قابل لوگ چاہیے نا. آپ کو سفیر بھی چاہیے، آپ کو وزیر بھی چاہیے، آپ کو
حکمران بھی چاہیے، ڈنڈا تو نہیں کام آئے گا نا ہر بات کے لیے، تو آپ کو نہیں، واپس ڈنڈا سیاست بھی تو کرنی کام ہوگی، نہیں آتا ڈپلومیسی ہے۔ بھی کرنی ہوگی۔ ہاں وہ تو کرنی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کافی میں تو کافی امپریس ہوئی ان کی انگریزی کی ڈاکٹر صاحب آپ نالج اور دیکھیے، چیزیں آپ تو خود افغان ہیں، ٹپیکل افغانی ہیں آپ لوگ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو بہت ریفائنڈ لوگ ہیں، آپ کی مدد لے لیں تو کم سے کم بہت فائدہ ہو جائے گا ان کو۔ نہیں میرا میں خیال ہے آپ ان کو اس سے چاہیے امپریس نہ ٹرین ہو، میں نے تو کریں۔ ایک بات کہی ہے آپ نے ایز اے جی کمپلیمنٹ۔ جی، پاکستان کو چاہیے ان کے ڈپلومیٹس کو ٹرین کر دیں، ان کے فوج اگر وہ بنا رہے بھائی ہیں تو وہ اس کو آپ ٹرین ہم سے کر کہیں دیں۔ گے تو کریں گے نا، ہم تو زبردستی تو نہیں کر سکتے ٹرین۔ ابھی دیکھیے وہ کتنا 1 مہینہ ہوا ہے نا انہیں پاور میں آئے ہاں ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں تو انہیں ٹائم تھوڑا دیجیے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ اب لوگ۔ انشاءاللہ۔ جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور آپ ہمیشہ بہت ہی نفیس گفتگو کرتی ہیں، آپ کا ہم شکر گزار ہیں جی۔ جی اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع میں مزید آپ کچھ بات کیجیے گا، اور جنرل ندیم رضا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین، ان کا روس جانا وہ کتنا ہاں مفید ہے، بہت ہے۔ جی اس پہ بات کر لیجیے گا۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب یہ جو ابھی مظاہرے کی بات آپ بتا رہے تھے نا کہ وہاں پہ جو بائیڈن سے ملاقات میں مظاہرہ ہوا ہے، بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جی وہ ایک جھلک دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ دکھا دیجیے۔ Who's killing Punjab farmers? Modi! 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 اب یہ مظاہرے مرزا صاحب ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر سکھوں پہ بھی کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت اثر پڑ رہا ہے، ان کا جو معاشرہ ہے، ان کی جو سوسائٹی ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے انڈیا کا، آپ یقین مان لیں، کیونکہ اس سسٹم کو جو ان کے ہاں پیار محبت تھا، وہ محبت بڑی مشکل سے گاندھی نے جو ایک سسٹم بنایا تھا، وہ سب ظاہر ہے کہ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ اگر ہم ملٹی کلچرل ہمارا ملک ہے، اس میں پشتون بھی ہیں، اس میں سندھی ہیں، اس میں بلوچی ہیں، ہر ایک کے کلچر الگ ہیں، تو ہم سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ جی اچھا جب ہمارے پاس یہ 5 6 7 کلچر ہیں ہمارے پاس، اچھا اب 7 8 سمجھ لیجئے، تو اب ان کے پاس تو 100 کلچر ہیں۔ جی اب اگر آپ ان 100 کلچر کے ساتھ میں آپ تصادم پہ جائیں گے اور ہندوتوا کو لاگو کریں گے، جو کہ کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوتوا ایک نازی ازم کا نام ہے، جی تو وہ تو جنگ کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے بالآخر، آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں آخر میں تو تباہی اس کا مقدر ہے۔ میرے صاحب مسلمان تو ایک منٹ چلیے ٹھہر جائیے، اس جی بات کو مکمل کر لیں۔ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو فیبرک ہے انڈیا کا، وہ ٹوٹ رہا ہے، لمحہ لمحہ ٹوٹ رہا ہے فیبرک جو ان کا ہے، ان کا جو سسٹم ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کی برادری معاملہ ہے، ان کا جو کوہیژن تھا، آپس میں ملاپ کا سسٹم تھا، ایک دوسرے سے ملاقات کا سسٹم تھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کل دکھایا کہ صاحب وہ ایک آدمی مسلمان کو مارا اور اس کی لاش کے اوپر کود رہے ہیں، یہ تو انسانیت کا انتہائی یعنی درندگی کی کیفیت ہے۔ بالکل اسے آپ کیا کہیں گے؟ آخر میں دنیا کو تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی نا، یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو دنیا بولے گی۔ ابھی وہاں اکیڈمک جو وہاں کے جو استاد ہیں وہ بولے ہیں، جیسے اکیڈمیا کہتے ہیں آپ، جی تو 53 یونیورسٹیز کے پروفیسر بولے ہیں، 53، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کے اندر اتنا بڑا چینج آ رہا ہے کہ آپ حیران ہوں گے، کسی دن ایک دم پھٹے گا یہ، اور یہ ابھر کے سامنے آ جائے گا، جو بائیڈن کی کوئی حیثیت اس میں نہیں ہوگی، اور جو بائیڈن کو ماننا پڑے گا یہ باتیں۔ بالکل۔ اب دوسری بات ایک منٹ رک جائیے، اب ایک تو یہ ہو گیا، اب اس کے بعد میں اب جو ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں پر، وہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے۔ جو ظلم یو پی میں کر رہے ہیں ساری دنیا میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ جب جیسے ان کے مفادات ختم ہوں گے، جیسے دیکھیں گے کہ مودی کمزور ہو رہا ہے، جو مودی کمزور ہو رہا ہے، اور جیسے دیکھیں گے کہ انڈیا کے پاس پیسے ختم ہو گئے، جو ہو رہا ہے، ویسے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے، بس آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ جو سسٹم جو جا رہا ہے انڈیا کا، جو کر رہا ہے، انڈیا کو خالی کر رہا ہے پیسے سے، اور معاشی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور اس کا جو سسٹم ہے، جس کا جو
جو اس کے بانڈس ہیں وہ توڑ رہا ہے، ایک ایک بانڈ کو توڑتا چلا جا رہا ہے، اور جتنی دیر رہے گا مودی اتنی دیر اتنے بانڈ ٹوٹتے جائیں گے. ایک اور ٹرم بھی مل جائے گا تو پھر اس سے بکرے ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ. اچھا بس ایک سوال ذہن میں صرف یہ تھا کہ مسلمان تو کمزور ہیں انڈیا میں، سکھ تو طاقتور ہیں، وہ بھی مظاہرے پہ اکتفا کرتے ہیں. نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. سکھ کی تعداد 40 لاکھ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن پوزیشن تو اسٹرانگ ہے. نہیں بھائی اس سے تو ایک علاقے میں پنجاب میں لڑ لیں گے پھر. اپنا تو الگ کریں گے. نہیں وہ بات نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. وہ مسلمانوں کو ساتھ دینا پڑے گا. مسلمانوں کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، جو آپ کے پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ 22. ان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن پھیلی ہوئی ہے. اب دیکھیے آسام میں آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑے امیر لوگ رہتے ہیں کہ اس کا عطر جو ہے ساری سعودی عرب میں بکتا ہے. وہ اتنا امیر آدمی ہے کہ وہ پورے ملک انڈیا کو خرید سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مسلمانوں پہ خرچہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں 30% آبادی بھی ہے 30% اسلام آسام میں کشمیر کے بعد سب سے بڑی آبادی آسام میں ہے مسلمان. اور بکھرے میں نہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں، منظم نہیں، یکجا نہیں ہے یہ نہیں منظم. دیکھیے جب تک کہ آپ اسلحہ نہیں اٹھاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جی. اور وہ اسلحہ اٹھانے کا وقت نہیں دے رہے ہیں آپ کو منظم نہیں ہونے دیتے. یہ تو کام تو پھر جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. جی. وہ جو کہتا تھا ان کا جو ایک بڑا دانشور ہے، وہ کہتا ہے جہاں 30% مسلمان ہو جاتا ہے وہاں خطرہ ہو جاتا ہے. جی 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 وہ سبرامنیم کہتا ہے. جی جی دھوتی پہن کر کہہ رہا ہے. جی. اچھا میرے صاحب یہ ندیم رضا صاحب کا بھی دیکھیے صاحب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بیسیکلی ایک امن مشن 21 ایک ایکسرسائز ہے جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا مشن ہوتا ہے. اس میں سارے جو شنگھائی کارپوریشن کے جو چیف آف آرم اسٹاف ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں گئے ہوئے تھے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے روسی جو فیڈریشن میں کے جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، جنرل ویلری وی گیراسیموف، اور پیپل لبریشن آرمی کے چیف، چین کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل لی زو زینگ کے ساتھ میں. ان کا جانا تو وہ ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی وہ تو تھی، لیکن اصل تو افغانستان والا معاملہ ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں بہت اچھی تقریر کی ہمارے جنرل ندیم رضا صاحب نے. انہوں نے کہا پاکستان خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے SCO کے ساتھ میں کام جاری رکھے گا، اور انہوں نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی مسلح افراد کی بے مثال شراکت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیوں پر روشنی ڈالی. جنرل ندیم رضا نے کہا افغانستان میں امن قائم کرنا تمام ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور افغانستان میں امن ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے. جی. اب یہاں پہ پہلی دفعہ پاکستان نے اتنی تدبر کا مظاہرہ کیا کہ پہلے تو یہ سمجھتا تھا نا کہ افغانستان ہمارا حصہ ہے. جی. اور اپنا مل کے سمجھتا تھا. ایران تک سے لڑ پڑے تھے ہم، تو ایران لڑے نہیں تھے، ایران ہم سے لڑنا چاہتا تھا، ایران کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا تھا. جی. تو وہ غلطی اب اس دفعہ نہیں کر رہے ہیں لوگ. اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی آپ کی ذمہ داری ہے، افغانستان کو سنبھالو مل کر. تو اگر افغانستان سمجھ جاتا ہے تو یہ پورا ایک بلاک بن جاتا ہے، کیونکہ ایران ہمارے ساتھ ہے، افغانستان ساتھ ہے. اب ایران کو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھئی اس کے پاس ایک واحد راستہ ہے جانے کا، وہ کہتا تھا میرے راستے سے جاؤ. بھائی ایسا آپ دل کھلا کرو، جو اللہ دیتا ہے وہ سب کو ملے گا. نہیں، جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دے گا. کیا معلوم آپ کے کوئی گڑبڑ ہو جائے، یہ راستہ کھلا رہ جائے. تو آپ بھی دل کھلا رکھو، اب افغانستان کو بھی آپ امن کا حصہ بناؤ. اور آپ نے کیوں پھر، اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر آپ نے طالبان کو کیوں قبضہ کرنے دیا؟ ہر ہاتھ پہ لڑتے نا پھر وہاں پر، آپ کے پاس طاقت تھی. جی. لیکن آپ نے اس وقت تدبر کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں لڑو، اب سیاست کرو. سیاست کرنا چاہتے بالکل سیاست کرنے کا آپ کا حق ہے. ہرات کے جو لوگ ہیں ان کو ابھی انہوں نے دے تو دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ کسی مشہور آدمی کو نہیں دیا ہے جو کہ ایران کا کوئی ایجنٹ ہو، اس کو نہیں دیا. کسی ڈاکٹر کو بنا دیا ہے، کسی اس کو بنا دیا ہے. تو اس سے لوگ خفا ہیں. جی. تو بھائی یہ تو ایسے ہی کریں گے، سیاست تو اسی کا نام ہے کہ وہ آپ کے ایجنٹ کو کیوں بنائیں گے؟ آپ بھی سیاست کریں، آپ سیاست کر لیں، کسی نے منع نہیں کیا، اس کو بنا لیں. جو ڈاکٹر جو بنا اس کو اپنا ایجنٹ بنا لے. تو میرے صاحب یہ ندیم رضا صاحب کا جانا بہت اہم تھا. دیکھیے زین صاحب آپ یاد کریں کہ جو ہم نے بتایا کہ دو پالیسیاں، دیکھو پالیسیز جب آپ بناتے ہیں تو پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس کو روب عمل لانے کے لیے، اس کو جو ہے متحرک کرنے کے لیے، اس کو زمین پہ لانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو ایک وقت درکار ہوتا ہے، جو آپ نے 11 سال لیے ہیں، جو آپ کی پالیسی انتہائی کامیابی کے ساتھ اس وقت روب عمل ہے. آپ نے پورا اپنے خطے کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ لیا، ایران کے ساتھ جوڑ لیا، آپ نے
افغانستان کے ساتھ جوڑ لیا، ازبکستان کے ساتھ جوڑ لیا، آپ نے تاجکستان کے ساتھ جوڑ لیا، ترکمانستان کے ساتھ جوڑ لیا، آپ نے آپ کو روس سے جوڑ لیا، سب آپ سے نے اہم چین سے روس جوڑ کے لیا۔ ساتھ ہیں جی، سب سے اہم آپ نے سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ سارا ایک بلاک بنا دیا۔ جی صرف افغانستان ایک مشکل کام تھا، وہاں پہ بھی آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب لوگ بہت سی باتیں ملاتے ہیں کہ بھئی آپ افغانستان میں ہمارا کیا، بھائی افغانستان کو سنبھالنا سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پہلے سنبھال رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ دیکھو اب پاکستان کیا کرتا ہے، دیکھو اب یہ اب یہاں امن کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا۔ اب پاکستان یہ کہتا ہے ہم نہیں امن کرا سکتے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو دیٹ از اے ویری گڈ ہماری پالیسی ہے، ہماری بہت اچھی پالیسی ہے۔ مجھے پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پہ بات کریں گے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب جنرل اشفاق ایک ندیم بات یہ ہے صاحب کہ کا سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اشفاق ندیم جو ہیں ایک بہت نفیس آدمی تھے، وہ کل ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ انہوں نے جو بہت زیادہ جو ذمہ داری، جو ضرب عزم میں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، بہت زیادہ انہوں نے خدمات انجام دیے۔ ان کا تعلق چکوال سے تھا، ضرب عزم کے بانی تھے ان کے، اور وہ بہت بڑا انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، بہت خدمات انجام دیے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے نماز جنازے میں ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، کور کمانڈر جنرل ساحر شمشاد مرزا کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی شریک ہوئے۔ تو اس لحاظ سے وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو بشمول ہمارے وہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آج اگلے موضوع اہم جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ہے، اس میں ایجنسی ہے، اس میں پاکستان کو بورڈ آف گورنر کا جو ہے 2 سال کے لیے ممبر بنا لیا ہے۔ یہ میرے خیال میں 30 دفعہ ہے شاید جی کہ ہمیں اس کا، کیونکہ ہمارا جو کام ہے سول نیوکلر ٹیکنالوجی میں، وہ پاکستانوں کے سائنسدانوں کی مہارت وہ قابل تعریف ہے، ہماری خصوصاً توانائی میں، جیسے K2 اور K3 کے جو ہمارا بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے جو بن رہے ہیں وہ چشمہ والا نہیں، چشمہ بھی بن رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو مظفر گڑھ 1 M1 M2 بھی بن رہا ہے، اور بھی ہمارے بن رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں 2030 تک ہمیں 8000 میگا واٹ بجلی ایٹامک انرجی کمیشن دے گا۔ تو ہمارا اس میں ایک پارٹ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نعیم صاحب کو جب ہم K2 کا افتتاح ہوا تو ہم اس تقریب میں گئے تھے، تو وہاں پر اس وقت ہم نے سچ TV کے لیے انٹرویو کیا تھا۔ اور جو سول نیوکلر ٹیکنالوجی میں ہمارا کام ہے، ہماری کتاب ہے جوہری نشتر تحقیق، یہ ہماری کتاب میں آپ کو یہ 3 پیج آپ دیکھنے کو ملیں گے، جس میں کہ ہم ادویات ہیں، ہمارا K2 کا جو ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب نے اس کی جب K2 کا جو بنیاد رکھی تھی، گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی رکھی تھی، اس وقت سب سے پہلا آدمی میں تھا جس نے ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچر میں کام ہے، وہ ہمارے 4 ادارے ہیں ایگریکلچر کے، وہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت، وہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو 18 نہیں 19 ہمارے پاس جو کینسر کے ہاسپٹل ہیں، ایک گلگت میں بھی ہمارا آپریشن ہو گیا ہے جی، وہ بھی ہماری اس میں جو ہم میپ دکھا رہے ہیں، اس میپ میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ آلریڈی وہ آپریشن ہو چکا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا جو ہے آپ کے پاس دیکھیں گے، وہ ادویات کیا ہے، جو ادویات ہم بناتے ہیں کینسر کی، اور آئسوٹوپ بناتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں پاکستان میں، ہمارا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن۔ تو اس پر ایک جامع کتاب جو خود میں نے لکھی ہے، وہ آپ کو اس کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ اردو کی پہلی کتاب ہے جس پر کہ جوہری نشتر تحقیق یعنی ایٹامک کا جو علامہ اقبال کو شکوہ تھا کہ ہمارا جو نشر تحقیق جو ہے وہ کند کیوں ہو گیا، یہ کتاب جو ہے علامہ اقبال کے شکوے کو ان کی خدمت میں پیش کر رہی ہے کہ نہیں، اب پاکستانی اس قابل ہیں کہ وہ آپ کے شکوے کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ جی، وہ جو ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن نے کیا ہے، تو وہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ہیں محمد نعیم صاحب، وہ کس طرح سے مل رہے ہیں، کس طرح سے ان کو اعزاز مل رہا ہے، اس کو ایوارڈ مل رہا ہے۔
کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ہر فرد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ کو جو ادارہ ہے ہمارا، اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسٹریٹجک پلان ڈویژن جو ہمارا ہے، جو کہ سارے کا جو ہیڈ ہے، اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جو خدمات ہیں وہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اور ویانا کے اندر یہ تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں کہ ہمیں 2 سال کے لیے بورڈ آف گورنر کا IAEA کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہونا ایک بڑی بات ہے، اس کے ہم ممبر بن گئے ہیں بورڈ آف گورنر کے۔ تو ہم ان سب کو بشمول صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور SPD کے ڈائریکٹر جنرل کو، اور ایگڈا کے ڈائریکٹر جنرل کو، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کو، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالکل، اور خود بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس کا ان کا حصہ ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی کہ اور علامہ اقبال کے حوالے سے بھی، جو بھی علامہ اقبال کے جو معتقد لوگ ہیں ان سب کو کہ علامہ اقبال کا جو شکوہ تھا اس کی کچھ انہوں نے شکوے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اپنے، اور اب کوشش جاری بھی ہے، اور جاری اور مسلسل جاری ہے۔ اور وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔